الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نیست نابود کر دے گا، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے اور ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے اور ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے اور ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف کی، تو اس لیے میں کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود و سلام۔ سامعین، پردہ نشین ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو جمعہ جیسی بابرکت محفل میں آج ہم کو پھر سے جمع فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس کا اللہ ہم کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہم کو جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان و جنات کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا کیے تھے۔ تو لہٰذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو ہم سمجھ جائیں۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نظر میں کیسی ہے، اور آج ہم اس دنیا کو کس نظریے سے، کس انداز سے ہم دیکھتے ہیں، یا انسان کی جو حیثیت، دنیا کی جو حیثیت انسان کے دماغ میں ہے، کیا اللہ کی نظر میں بھی یہ دنیا ویسی ہے کیا؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ، دنیا میں آیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا ہی سب کچھ ہے، جو گھر میں وہ رہتا ہے تو اس آرام گیتی سے رہتا اور اس طریقے سے محسوس کرتا کہ ہمیشہ اس گھر میں رہنے والا ہے، اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرے جو بیوی بچے میرے ساتھ ہیں، آج میرا گھر بار تو جو بسا ہوا ہے، خوش و خرم ہماری جو زندگی ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی چلے گی۔ انسان نے سمجھتا ہے کہ ایسی ہمیشہ چلے گی اور میں دنیا میں ہمیشہ اس طریقے سے رہوں گا، لیکن ویسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جب وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہا کہ ہم نے انسان و جنات کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے، تو اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جی، تو ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا، ہر مرد آدمی جو دنیا میں آیا، ہر عورت جو دنیا میں آئی، جو بچہ دنیا میں آیا، ایک نہ ایک دن اس انسان کو، اس بچے کو، اس عورت کو، اس آدمی کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی جاندار جو بھی چیزیں ہیں، یہ تمام جاندار جتنے بھی ہیں، سب پورے نفسوں کو کیا ہونے والا ہے؟ موت آ جائے گا۔ تو یہ حقیقت ہم سمجھیں کہ دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے کہ غافل زندگی، اس طریقے سے غافلانہ زندگی کہ اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے اور اللہ کے پاس کچھ جواب دینا ہی نہیں ہے۔ ہم کو جو بھی ہے دنیا سے واسطہ ہے، آخرت سے ہم کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم کو تو موت آنے والی نہیں،
لوگوں کی سوچ، ان کا نظریہ ایسا ہے کہ اب تو موت آنے والی نہیں ہے. آپ جا کے پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں موت تو برق ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے کے لیے آج دنیا میں انسان. آپ جا کے پوچھیں تو بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل کے اندر یہ چیز موجود نہیں. وہ اس لیے کہ ان کے عمل جو لوگ کرتے ہیں تو لوگوں کے عمل سے ایسا نظر آتا کہ وہ لوگ موت کو بھول گئے. لوگوں کے عمل سے اس طریقے سے نظر آتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سب کچھ ہے. لوگوں کے عمل سے اس طریقے سے نظر آتا ہے کہ جنت جہنم یہ تمام چیزیں تو ہے بھائی وہ اپنی جگہ، لیکن اب جو زندگی ہے اس میں عیش کر لو. ایسی لوگوں کی سوچ ہے. تو یہ جو سوچ ہے اگر آپ جا کے پوچھیں گے تو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بولیں گا انسان، لیکن حقیقت میں اس کا جو عمل ہے اس طریقے سے عمل کر کے یہ بتا رہا کہ وہ دنیا سب کچھ ہے. موت کے بعد میں کیا ہوتا نہیں معلوم، موت تو آتی ہوں گی لیکن مرنے کے بعد میں کیا ہوتا کہ کیا آئے گی. بعض ایسے بھی ہے ارے مٹی میں مٹی مل جاتا ہے اور کہاں کا لگا ہے، سوال جواب کرتے، قیامت کرتے، جنت کرتے، جہنم کرتے ہے. ایسے سوچ والے لوگ موجود ہیں. مسلمانوں میں بھی ہے، غیر مسلموں میں تو اکثر ہے، غیر مسلموں میں اکثر ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی سے آخرت میں آنے والی زندگی خیر وابقیٰ، خیر والی اچھی زندگی اور بقا رہنے والی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی موت کے بعد کی زندگی. ایک مومن کے لیے اصل جو اس کی زندگی شروع ہوتی ہے اس کے موت کے بعد میں، اس کے مرنے کے بعد، دنیا چھوڑنے کے بعد اصل اس کی زندگی شروع ہوتی ہے. انسان یہ غفلت میں نہ رہے کہ میں ہمیشہ یہاں رہنے والا ہوں، ہمیشہ کا ٹھکانہ یہی ہے. ایسا نہیں ہے. مسلمان کے لیے، مومن کے لیے خاص طور پہ اصل جو اس کی زندگی ہے وہ مرنے کے بعد میں ہے، اور دنیا میں آیا اس لیے کہ وہ زندگی کو سنوارنے کے لیے دنیا میں آیا. کھیل تماشا نہیں ہے دنیا. انسان کی جو زندگی ہے کھیل تماشے کی زندگی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کھیل تماشا ہے، لیکن انسان کو کیا سمجھنا، اپنی زندگی کھیل تماشا نہیں سمجھنا. اس کی زندگی کو انسان اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور غنیمت سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے. تو آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں انسان ہے. ورنہ دنیا میں کئی ایسے پیسے والے لوگ، دنیا میں کئی ایسے خوبصورت لوگ، دنیا میں کئی ایسے جو ہے بڑے بڑے نامچین، بہت شہرت رکھنے والے لوگ، اور دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بس ان کے نام سے جو ہے نا کام بن جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن اگر سب کو اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور کئی ایسے لوگ جو تھے دنیا میں وہ چھوڑ کر چلے بھی گئے، تو اس سے ہم کو عبرت یہ حاصل کرنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے. تو اللہ جو فرماتے ہیں خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی، اچھی زندگی جو بولے خیر، تو اس کو آخرت کی زندگی کو خیر بنانے کے لیے یہ دنیا میں ہم کو کھیتی کرنا ہے. آخرت میں اچھی نہ بن سکتی زندگی، مرنے کے بعد اگر ہم کو جنت مل گئی تو سمجھو کہ ہم کامیاب. انسان کو اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے سمجھو کہ بھائی وہ ناکام ہوگا. لیکن اگر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اگر اس کو جنت میں جانا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، دنیا کے اندر جو نیک کام کرنا ہے، جو نیک اعمال کرنا ہے، وہ نیک اعمال بجا لائے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. تو سب سے بڑا پہلا اور سب سے بڑا نیک کام جو اللہ کی نظر میں کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا جو ہے نا نیکی کا کام ہے. یعنی توحید. جو بھی انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا لیا تو سمجھے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا. اور نمازوں کی پابندی کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، اور استطاعت ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور اس طریقے سے اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم حج بیت اللہ کرنا. یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے
کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو بھی عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. جو بھی نیک کام کرتا ہے بندہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرے تو انشاءاللہ اس کی جو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ خیر و بخیر ہونے والی ہے، یعنی اچھی زندگی، اور باقی تو ہمیشہ رہنے والی ہے. جو جہنم میں گیا تو گیا ہمیشہ کے لیے، جو جنت میں گیا تو ہمیشہ کے لیے گیا انشاءاللہ. تو ویسی جنت ہم کو پانا ہے تو اس دنیا کے اندر ہم کو کچھ کرنا ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس شخص کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ شخص مجھے اپنے دونوں داڑھوں کے درمیان جو چیز موجود ہے اور اپنے دونوں رانوں کے درمیان جو چیز موجود ہے، اگر اس کی ضمانت وہ مجھ کو دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں. اللہ کیا فرمایا؟ دو داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ انسان کی، یہ دونوں کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں کہ اگر یہ دونوں کی جو ہے ضمانت دے دو، تم اس کی حفاظت کر لو، اس کو حلال طریقے سے استعمال کرو، اس کو جو ہے حرام خوری میں مت استعمال کرو، تو میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دے دو. تو انسان اگر کامیاب ہونا ہے تو اس چیز کو یاد رکھے کہ نیک کام اور حلال کاموں میں ہم جو ہے نہ رہے، حرام خوری سے ہم بچے، ناحق کے کسی کو گالی دینا، ناحق کے کسی کا دل دکھانا، ناحق کے ایسی زبان استعمال کرنا کہ بھئی اس کو دیکھے تو ڈر ہوتا ہے، یعنی اس کی زبان کی وجہ سے ڈرنا تو صرف اللہ سے ہے، لیکن اس کا عمل اس طریقے سے ہے اور اس کے پاس ایسی شیطانیت ہے بندے کے پاس کہ وہ اگر راستے سے آ رہا تو جو ہے نا خوف پیدا ہو جاتا کہ وہ شیطان آ رہا، کیا فتنہ مچاتا کہ کیا ہے. اس طریقے سے معاشرے کے اندر لوگ پنپ رہے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو پسند نہیں ہو لوگ، لیکن بس ان کی بد زبانی کی وجہ سے، ان کے بد اعمال کی وجہ سے لوگ جو ہے بس ان سے بیزار ہو کے جو ہے نا ان کو عزت دیتے ہیں. کئی لوگ ایسے ملتے ہیں بیزار ہو کے ارے بھائی آ گیا نہ جان دو، اس سے اچھی بات کر دے کہ اس کو آگے بڑھا دے. ایسی زندگی جیے گا انسان تو کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھی زندگی، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی جیے گا انسان تو سمجھے کہ وہ خیر و بخیر ہمیشہ کی زندگی جینے والا ہے، انشاءاللہ اس میں جنت میں رہے گا، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دونوں چیزوں کی ضمانت ہے، اپنے زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی بشارت اس کے لیے. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو اس طریقے سے انسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو حلال چیزوں کا حکم دیا ان حلال چیزوں کو کرے اور حرام خوری سے بچ جائے، شراب سے، زنا سے، جوا سے اور کئی ایسے جو ہے نا غلط کام ہے جو انسان کرتا ہے. تو یہ تمام کام کرنے کی وجہ سے کیا ہے، انسان اندھیروں میں چلے جاتا ہے، انسان اندھیروں میں چلے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان شرک کیا وہ جو ہے ایسے گہرائی میں چلے گیا، ایسے اندھیرے میں چلے گیا. تو اس کو کرنا کیا ہے، توحید کو اپنانا ہوگا. اگر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے انسان، اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک کرا، شرک کیا، وہ اندھیروں میں چلے گیا، گمراہ ہو گیا انسان. اگر انسان ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر لیا، اپنے دل میں توحید کو بسا لیا، تو سمجھو اس کی زندگی میں روشنی آ گئی، وہ جنت کی طرف آ رہا ہے. تو آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں اچھے کام کرنا، آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا میں آنا. ورنہ اللہ کو معلوم تھا کہ بھئی جنتی ہے جہنمی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود انسانوں کے موقع دیا گیا کہ اے انسان اب تیرے کو موقع دیا گیا ہے، تیرے پاس مہلت ہے، تیرے کو چھوٹ ہے، تو جو چاہے کرے، تیرے پاس اختیار دیا گیا. تیرے سامنے نیک کام یہ ہے، اچھا کام یہ ہے بتا دیا گیا، اور تیرے سامنے بد کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کو بھی بتا دیا گیا. دونوں واضح ہمارے سامنے. اب ہم کو چاہیے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کو اپنائیں یا ایسا راستہ جو اللہ کو ناراض کر دینے والا راستہ اور گمراہی اپنانے والا راستہ
इंसान को चाहेंगे वो तय कर लें। हर इंसान के अंदर, इंसान कितना भी बुरा रहे लेकिन उसके अंदर जो ज़मीर, जो बोलते हैं अंदर से उसको ज़हन में बात आती है, अगर कुछ नेक काम कर रहा तो उन्हें चाहता कि वे 4 लोग उसको देखें। नेकी क्या है, बुराई क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेकी वो है तुम ये पसंद करो कि लोग उसको देखें और जो है लोग जो है उसको देखकर खुश होंगे। अगर तुम ये समझते हो कोई काम करते हुए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये लोग अगर देखेंगे तो उसको अच्छा कहेंगे और तुमको दिल में महसूस हो रहा कि भाई अच्छा काम है, तो समझो अच्छा काम। तुम्हारे दिल में ये महसूस हो रहा कुछ काम कर रहे हो कि भाई उसको कोई ना देखे और तुम्हारे दिल में खुद आपको जो ना महसूस ये हो रहा कि भाई ये सही नहीं है, तो समझो क्यों बुरा। तो ऐसे काम जो हम जाने अनजाने, जाहिरी बातिनी, जो भी हम 4 लोगों में हो, अकेले में हो, जो भी हम काम करते हैं, हमको ये ऐसा दिखता है कि 4 लोगों को मालूम हुआ तो अच्छा नहीं, तो काम अच्छा नहीं, गलत, उसको छोड़ दो। 4 लोगों को मालूम हुआ तो अच्छा काम है, कोई बात नहीं, मसला नहीं है, अच्छा काम है, तो समझो तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको चाहे कि हम नेक काम करें और बुराइयों को छोड़ दें और दुनिया की जो मोहब्बत है, इस दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा किराम के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और फरमाते हैं कि किसी का ईमान मुकम्मल नहीं है जब तक कि वो लोगों को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये तमाम दुनिया की मोहब्बत से गालिब ना आ जाए। यानी अल्लाह की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानों के दिल में ज्यादा होना चाहिए, दुनिया से ज्यादा, अपने जान और माल से ज्यादा अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में होनी। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो सब लोग रखते हैं, तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में दुनिया से ज्यादा है। अगर हम ये दावा करते हैं कि भाई अल्लाह को हम ज्यादा चाहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा हम चाहते हैं, तो अल्लाह के जो अहकामात हैं उन अहकामात पर चल के दिखा दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, उस पर अमल करके दिखाना तो मोहब्बत पूरी हुई। वरना झूठा दावा है, लोगों का झूठा दावा है कि अल्लाह ने कहा मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। अब कहने वाले कहते हैं कि जितने कम कर उतने शन कर, नहीं हो सकता। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में, जिस रब ने तुमको पैदा किया उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, तो तुमको चाहिए कि तमाम की तमाम दुनिया के जितने भी चीजें हैं, ये सब की इबादतों को आप छोड़ देना और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के सामने सर झुकाना, अल्लाह ही से मांगना। ये कामयाबी की निशानी है, ये मोहब्बत की निशानी है। हम ये समझते हैं, दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में गालिब है, हमारे औलाद से ज्यादा, हमारे जान और माल से ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके दिखाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में हम अमल नहीं करते, खाली मोहब्बत का दावा करते हैं, बेकार। किसी ने कुछ कहा तो जब जज्बा आ जाता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बोल रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा बोल रहे, लेकिन तुम खुद अमल नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर हम खुद अमल नहीं करते, तो ये मोहब्बत झूठी मोहब्बत है, ये झूठी मोहब्बत, झूठा दावा है। तो ये कामयाबी नहीं। कामयाबी इंसान चाहता है तो उसको चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले। जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जाऊं, किताबुल्लाह व सुन्नती, रब का कलाम कुरान और मेरी सुन्नत, ये दोनों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये दोनों के ऊपर हमारी जिंदगी, कुरान और हदीस, आखिरत की मोहब्बत, जन्नत की मोहब्बत हमारे दिल में है, तो दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं बैठती। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप कमाइए मत, घर मत बनाइए, बच्चों को अच्छी तालीम मत दीजिए, कोई गुर्बत में रहना, ऐसा नहीं है। आप हलाल तरीके से कमाइए। हमको चाहिए कि हम हलाल रिस्क कमाएं, हलाल तरीके से जो है ना पैसा कमाएं, हलाल तरीके से शादियां करें, हलाल तरीके से घरों को बने, हलाल तरीके से अपने औलाद की तरबियत करे, उनकी परवरिश करे। ये तमाम चीजों की इजाजत है। हराम खोरी में अगर इंसान आ गया, हराम करे तो भी हराम कामों से भी चीज़ें मिलते,
حلال سے بھی ملتے ہیں. اگر ہم حلال طریقے سے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیاب ہے. اگر حرام طریقے سے استعمال کریں گے، حرام طریقے سے ہم اس کو کمائیں گے، دنیا بھی نقصان، آخرت بھی نقصان. تو آخرت کا نقصان پانا ہم کو گوارا نہیں ہے انشاءاللہ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو دنیا کو تو چھوڑ کے جانے والی جو دنیا ہے یہ باقی رہنے والی نہیں ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کی ہم محنت کریں انشاءاللہ. انسان اپنی حیثیت کو سمجھ جائے کہ ایک مرتبہ اس کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو اس کے نام سے نہیں بلایا جاتا ہے. اس کا نام عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، سہیل ہوگا، فلاں ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن اب اس کو اس کے نام سے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی باڈی کو ادھر لاؤ، میت کو ادھر لاؤ، میت کو ادھر ہٹاؤ، ادھر سرکاؤ، میت کو دھیرے سے جو ہے نا گڑھے میں اتارو. یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بھائی. تو بتائیں کہ انسان کیا لے کر گیا دنیا سے؟ کچھ نہیں لے کے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ چند چیزیں اس کی خبر تک جاتی ہے، چند واپس آ جاتی ہے، ان کے پاس رہ جاتی ہے. اس کی مال دولت رشتہ دار جو بھی ہے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کے جو نیک اعمال ہے اور بد اعمال ہے، جو عمل کیا وہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. مال دولت رشتہ دار یہ تمام اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہم یاد رکھیں کہ دنیا کو ہم کمائیں گے تو انشاءاللہ حلال طریقے سے کمائیں گے اور نیک کام کریں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ مرنے کے بعد نہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ آتی، نہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ آتی، نہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ آتے. جی تو کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے. ارے میرے شوہر گزر گئے، 50 سال میرے ساتھ زندگی گزارے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہیں جی سکتی. دعویٰ بہت کہتا لوگ، ارے میری بیوی میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا، اتنے سال جیا اتنے سال جیا. مرنے کے بعد میں کوئی کس کا پرسہ نہیں آتا. بیوی بولتی لے کے جاؤ، شوہر بولتا لے کے جاؤ. چھوڑنے والی زندگی ہے. جی تو اولاد اور ہمارے رشتے دار، ہمارے خرابتار جو ہمارے قریب جتنا زندگی میں رہتے ہوں گے وہ لوگ اس پہلے ہم کو خبر نہیں ہوتا ہے. ہماری اولاد ہم کو پہلے خبر نہیں ہوتا ہے، ہمارے رشتے دار ہم کو پہلے خبر نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ چیزوں سے محبت نہیں، محبت کرنا ہے لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں. چیزوں کی محبت انسان کی فطرت ہے. مال دیکھے تو پسند، ارے مول صاحب اب ایسا بول رہے ہیں آپ 1 لاکھ روپے دیے، کوئی دینے کے لیے آئے تو آپ نہیں لیتے کیا؟ لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ لیکن اگر حلال طریقے سے ہے لینا اور حلال راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو حلال طریقے سے استعمال کرنا. ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک مثال دیا. تو مال و دولت کی محبت سب کے دل میں ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہونا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑتے ہوئے مال کو کمائے، اس دنیا کو کمائے، گاڑی بنگلہ اس کو کمائے. یہ اس کی اجازت نہیں. ہم کو کرنا کیا ہے؟ آخرت کی فکر کرنا، آخرت کو سوچنا ہے. انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ مچھر ہے اتنا چھوٹا تو اس کے پر کتنے، اور تو اللہ کی نظر میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. جی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن ہم اس دنیا کو اتنا چاہتے ہیں، اتنی محبت. ارے 3 ٹائم کا کھانا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ہم کو بھوکا نہیں مارے گا انشاءاللہ. اللہ قرآن میں جگہ فرماتے ہیں کیا تم ان پرندوں کو نہیں دیکھتے، اڑتے ہوئے پرندے جو آسمان میں جو اڑتے ہیں، کیا اپنے ساتھ جو ہے نا توشہ لے کے اڑ رہے؟ کیا نہیں. صبح میں وہ خالی پیٹ جاتے ہیں، پھر سیراب ہو کے پھر چونچ میں اپنے جو ہے نا کھانے کے دانوں کو لے کے آتے، جو بھی جو اناج اس کو لے کے آتے، پھر اپنے گھونسلوں میں جو بچے اس کو کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس طریقے کا رزاق اللہ، رزق کا دینے والا ہے. انسان کو دنیا کے اندر پیسہ، مال، دولت، عیش و عشرت، کار، بنگلہ، یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اصل انسان کو دنیا کے اندر کون سی چیز کی ضرورت ہے معلوم؟ اطمینان قلب، دل کو چین، دماغ کو سکون، دل کو سکون. چین و سکون ہونا انسان. آپ دیکھے ہوں گے کروڑپتی انسان رہتا مگر اس کو رات میں نیند نہیں آتی.
4 गोलियां खा के सोता हो तो भी नींद नहीं आती। क्या फायदा है? वो पैसे का, उस बंगले का, उस कार का, उसके पास जो भी दौलत है उसका कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं। ऊपर से बीमार है, ना कोई मीठा खा सकते, थोड़ा मिर्ची खा लिए ज्यादा तो बीपी बढ़ जाता, थोड़ा मीठा ज्यादा खा लिए तो शुगर बढ़ जाता। फायदा नहीं है। दुनिया हम कितना भी कमाए नहीं, हमको होना ये है, शुगर बीपी भी आया होगा लेकिन इत्मीनान क़ल्ब जो है वो अलग चीज है। जिसके पास इत्मीनान क़ल्ब है वो खुद उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कई मतलब हमको होता नमाज में हम ठहरे हुए, नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ने के बाद में जो है एकदम सुकून महसूस होता। रमजान के महीने में हम रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, दिल को चैन और सुकून मिलता। तो चैन और सुकून आपको पूरी जिंदगी होना है इंशाअल्लाह। तो ये दुनिया के पीछे ना भागे, हम आखिरत के पीछे भागे तो इंशाअल्लाह दुनिया हमारे कदमों में आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह। तुम आखिरत की तैयारी करो, दुनिया में तुम्हारे कदमों तले डाल तुम और हमको इस पर ईमान लाना है और इस पर अमल करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे सहाबा कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिए इस हदीस को। वहां पर एक बकरी का बच्चा है, मरा हुआ है। उससे पहले तो वो मरे हुए बकरी के बच्चे का एक कान नहीं है, एक पैर भी नहीं है, और ऊपर से बकरी का बच्चा जो है मरा हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से पूछते हैं कि ऐ सहाबा, तुम में से कौन इसको इतने सारे दीनार में खरीदेगा? कितने भी दीनार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं, तो दीनार कितने दीनार दिरहम में आप लोग इसको खरीदेंगे? तो सहाबा कराम पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरी का बच्चा, इसके ना कान है ना आंख है और ऊपर से जो है पैर भी नहीं है, मरा हुआ बकरी का बच्चा, इसको कौन खरीदेंगे पैसे देके? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया की जिंदगी यही है, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में दुनिया की जिंदगी ये मरे हुए बकरे के बच्चे की मानी है, लेकिन हम इसके पीछे भाग रहे हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं हमारे जहन में, इसको पैसा देके कोई खरीदेगा नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इसी के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे। तो लिहाजा हम इस बात को समझ जाए कि दुनिया को नहीं कमाना है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। दुनिया को कमाना है लेकिन हलाल तरीके से कमाए, और दुनिया की मोहब्बत हद से ज्यादा नहीं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात है, अहकामात को बजा लाते हुए इंशाअल्लाह हम दुनिया को कमाएंगे। और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, दुनिया से ज्यादा, दुनिया उसके ऊपर गालिब नहीं आना है। हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा मोहब्बत करते हैं, दुनिया को उतनी मोहब्बत नहीं करना चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हम जो भी सुने अल्लाह उस पर हमको पहले अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम बातों को दूसरों तक भी पहुंचाने का अल्लाह हमको नेक तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ईमान की जिंदगी अता फरमाए। और जो भी मुसलमान बीमार है अल्लाह को शिफा कामिल आजिला अता फरमाए, और जो भी मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो भी मुसलमान जो दुआ की दरख्वास्त है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको ईमान की जिंदगी अता फरमाए, और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين
والحمد للہ رب العالمین.